میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور فرمایا روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں۔ تم نے مجھ پہ پانی بند کیا، میرے بچوں کو میرے سامنے شہید کیا۔ یزید شرابی ہے، زانی ہے، فاسق و فاجر ہے، دین کی حدود کو توڑنے والا ہے، تمہیں سب پتا ہے، پھر تم اس کی تائید کیوں کرتے ہو؟ مولا حسین کہتے بہن یہ میری خون کے پیاسے ہیں، مجھے اب میدان میں جانے دو۔ زینب نے کہا نہیں بھیا، کربلا کے میدان میں تم جانے سے پہلے ہمارا ایک کام کر دو، بڑا احسان ہوگا۔ ابھی تیری بہن تجھے کچھ نہیں دے سکتی، لیکن قیامت کے دن ماں کی بارگاہ سے تجھے بہت کچھ دلوا دوں گی حسین۔ آج تیری بہن تجھ سے ایک سوال کرتی ہے۔ زینب نے جیسے ہی کہا، حسین نے کہا کیا بات ہے؟ دوپٹہ ہاتھ سے ہٹایا، ننھا سا اصغر بے ہوش ہے اصغر، بچے کو پیش کیا، دیکھنا حسین یہ بچہ پانی نہ ملنے پہ بے ہوش ہو گیا۔ حسین نے بچے کو دامن کا سہارا دیا، ہوا دی، معصوم سا بچہ ہوش میں آیا اور بابا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ یہاں میں شہادت معصوم اصغر پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حسین پانی مانگنے گیا، مانگنا نبی کے گھر کی ریت نہیں۔ دراصل نبی یہ پاک نے جو شہداء کی فہرست دی تھی حسین کو، اس میں علی اصغر کا نام بھی تھا۔ جو چل کر جا سکتے تھے حسین نے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر بھیجا، لیکن جو چل کر نہیں جا سکتا تھا حسین میدان میں خود لے کر گئے۔ پانی کا بہانہ تھا، شہادت دلانا تھا۔ حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، ننھا سا معصوم سا بچہ ٹکٹکی باندھ کر کے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہاتھ میں لیا بیبیاں خوش ہو گئی۔ حسین جا رہے ہیں، 2 قطرے پانی تو وہ پلا ہی دیں گے۔ کتنے بھی سخت دل ہیں، ہمارے نانا کے امتی ہے، کلمہ تو نانا کا پڑھتے، نماز میں درود ابراہیم درود ہم پر پڑھتے ہیں، 2 قطرے اس بچے کو تو پلا ہی دیں گے۔ حسین بوجھل قدموں سے چلے، گویا کہ تپتی ہوئی کربلا کی ریت، سورج شعلے اگل رہا ہے۔ حسین اپنے بچے پر آستین کا سائبان بنا کر دھیرے دھیرے جاتے ہیں۔ اشقیاء آپس میں باتیں کرتے ہیں، حسین دھیرے دھیرے آ رہا ہے، شاید بیعت کے لیے آ رہا ہوگا۔ حسین قریب پہنچے، قریب جا کر کہتے ہیں لوگوں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میرے گھر کی بیویاں قسمیں دے کر کہتی ہے بچہ لے جاؤ، وہ چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دیں گے۔ دیکھو یہ میرا بچہ اصغر 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، تم پانی نہیں لے جانے دیتے کہ بچے کے بہانے ہم پئیں گے، تو اس کے منہ میں 2 قطرے ڈال دو۔ شمر لعین نے کہا، بدبخت نے، پلید نے، جب آنکھوں پر دل پر مہر لگ جاتی ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی انسان اتنا غلیظ اور بدترین ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، جہاں کفر بھی اس کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنا کردار اس کا بدترین ہو جاتا ہے۔ شمر لعین نے کہا حسین ابھی ہم اس کو پانی دیں گے، تیرے ساتھ اور بھی بچے ہیں، ایک ایک کر کے تم بچوں کا نمبر لگاؤ گے اور سب کے لیے تم پانی مانگو گے، ہم کتنوں کو پانی دیں گے۔ اس پلید کو نہیں پتا حسین پانی مانگنے نہیں آیا، یہ اتنے سب غلام بیٹھے ہیں، یہ پہلی محرم سے حسین کے اولاد کے نام پہ شربت پلا رہے ہیں، ڈرم کے ڈرم شربت، یہی نہیں پوری دنیا کے اندر قیمتی سے قیمتی شربت پلائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حسین کے تو ننھے سے بچے کی بھی شہادت کرانی تھی۔ آج امتحان دیکھیں، وہ فرشتے کہاں ہیں جو انسان کی پیدائش پر چین چنا کر رہے تھے، چیمگویاں کر رہے تھے، آج وہ آ کر دیکھیں انی عالم و مالا تعلمون کا راز، آج وہ آ کر دیکھیں لقد کرمنا بنی آدم کا راز، آج وہ آ کر کے دیکھیں اشرف المخلوقات ہونے کا راز،
اللہ اکبر، حسین ننھے سے بچے کو ان کے سامنے کر کے کہتے 2 قطرے میرے بیٹے کو پانی پلا دو، اس کے عوض میں جو مانگو گے دے دوں گا۔ شمر لعین نے حرملہ بن کاہل اس پلید کو اشارہ کیا، اور آپ جانتے ہیں مورخین بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں کئی قسم کے تیر ہوتے تھے، اس میں سے 2 قسم کے خاص طور پہ تیر ہوتے تھے۔ ایک وہ تیر ہوتا تھا جو انسانوں پہ چلایا جاتا تھا، اور دوسرا وہ تیر ہوتا تھا جو گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ جو تیر گھوڑوں کے لیے بنایا جاتا تھا وہ تیر زیادہ تیز ہوتا تھا، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی کچھ موٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آج آسمان نے یہ منظر دیکھا، روح فاطمہ چیخ چیخ گئی ہوگی، بلکہ اس منظر کو دیکھ کر نبی پاک پر اتنا غم ٹوٹا، اتنا غم ٹوٹا کہ وہ رسول جس کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، 63 سالوں میں رسول اللہ کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، اللہ نے ان کی زلفوں کو ایسا سنوارا تھا۔ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نیند میں بھی میرے نبی کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ اکبر، بدر کا مارکا، احد کا مارکا کتنا ہنگامہ آور تھا، لیکن اس پر بھی میرے نبی کی زلفیں نہیں بکھری تھی۔ لیکن آج اصغر کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے، شہزادوں کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے، رسول پاک کی زلفیں بکھر گئی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کے ذبح ہونے سے پہلے، ان کی شہادتوں سے پہلے میدان کربلا میں آ گئے ہیں کہ ان کا خون اٹھا اٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر، شیشی کے اندر جمع کریں۔ تمہیں پتا ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، عاشورہ کا دن ہے، پورا جبہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ آقا سے عرض کی حضور خیر ہو آپ کی، یا رسول اللہ یہ زلفیں بکھری کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، جبہ خون سے کیوں جو ہے وہ لبریز ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ابن عباس، آج میرا بیٹا حسین کربلا میں ہے، میں اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مولا علی اکبر کو مولا حسین نے سامنے کیا، شمر نے حرملہ بن کاہل کو کہا کہ تیر چلا دے۔ اس پلید بدبخت نے ہزار ہزار لعنت ہو قاتلان حسین پر، کروڑ کروڑ لعنت ہو علی اصغر کے قاتل پر اور ان کے حامیوں پر، ان کی حمایت کرنے والوں پر، مسلمانوں اولاد والے ہو۔ حرملہ بن کاہل نے جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے، ایک تیر کمان میں تانا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، حسین بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا، اور معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلا دیا۔ وہ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا، علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں گھسا، اور اس کے بعد امام پاک کے بازو میں جب گھسا تو یوں تیر اس طریقے سے گھسا تو اصغر کی گردن یوں ہو گئی، اور بیٹے نے، معصوم بچے نے باپ کی گود میں ایک جھرجھری لی، اور وہیں پر علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ حسین نے تو تھوڑی دیر پہلے جوان بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ کھینچا تھا، اب حسین نے وہ لمحہ بھی دیکھا، معصوم بچے کے حلق سے حسین نے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسے خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی۔ حسین نے اس کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور چہرہ مل کر کے اصغر کا لاشا اٹھا کر حسین کہتے، میرے اللہ، 18 سال کے بیٹے کی قربانی تو نے قبول کی، 6 مہینے کے معصوم بچے کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے، قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ ادھر علی اصغر کا لاشا لے کر میرا مولا حسین خیمے کی طرف بڑھا، بیویاں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے حسین نے اپنی بات مان لی۔ دیکھو اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے، اصغر چپ ہو گیا۔ ان اشقیاء نے معصوم اصغر کو پانی پلا دیا، لیکن جیسے ہی حسین آئے، زینب نے کہا حسین میں نے پہلے ہی کہا تھا نا،
وہ ننھے بچے پہ ترس کھا کے پانی دے دیں گے. دے دیا نا انہوں نے پانی. حسین نے کہا الحمدللہ میرے بیٹے نے پانی تو پیا، لیکن بیٹے نے ان یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا. یہ قربانی کو تم نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. یہ اقتدار کے لیے نہ تھی، یہ دین کو بچانے کے لیے تھی، قرآن کی حفاظت کے لیے تھی، شریعت کے تحفظ کے لیے تھی. اے نبی کی امت، تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے تھی، پیور دین تم تک پیش کرنے کے لیے تھی. ابھی معصوم سا لاشا اصغر کا زمین پہ رکھا جاتا ہے، سکینہ ننھے سے اصغر سے چمٹ جاتی ہے، بیویاں رونے لگتی ہے، اصغر کا جھولا خالی ہو جاتا ہے. مولا حسین پر کتنی تکلیف ہے. تسلی 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 تسلیاں دے رہے بیویوں کو. ایسے میں پیچھے سے ایک اونٹنی سوار زور سے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. مولا حسین اب کوئی نہیں بچا ہے، 2 مرد ہے بس. ایک بیمار زین العابدین بے ہوش پڑا ہوا ہے. مولا زین العابدین بے ہوش ہے، بیمار ہے، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں. مولا حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ پیچھے سے کوئی ناکا سوار اونٹنی سوار دوڑ کر کے آ رہا ہے، آپ نے سوچا یہ کیا مصیبت ہے. آپ نے نظریں جما لی، آنے والا آیا، سامنے کھڑا ہو گیا. اگر میری نظریں خطا نہیں کر رہی ہے تو یقیناً آپ حسین ابن علی ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کیا کہنا ہے جلدی کہو، دشمن مجھے پکار رہے ہیں، میری شہادت کا وقت آ گیا، مجھے جانا ہے، بات کیا ہے جلدی کہو. اس نے کہا حضور میں نے آپ کو بہت پہلے دیکھا تھا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، حج کو گیا تھا. حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا تو ایک 7-8 سال کی لڑکی تھی. وہ برقع پہن کر روزانہ نبی پاک کے روزے پر آتی اور آ کر کے کھڑے ہو کر کے کہتی نانا جان وہ سب گئے اور مجھے بھول گئے، وہ سب گئے اور مجھے بھول گئے، وہ سب گئے اور مجھے بھول گئے. لوگ اس کے قریب سے گزرتے لیکن اس کی بات سمجھ نہیں پاتے اور وہ رسول پاک کو نانا نانا کہہ کے پکارتی تھی. تو لوگ حیران بھی رہتے تھے کہ اس بچی کی یہ الفاظ عجیب سے ہیں. چونکہ میں محب اہل بیت ہوں، میں نے رک کر کے کہا بیٹی تو رسول پاک کو نانا کہتی ہے، تو ہے کون؟ تو اس بچی نے کہا چچا جان میں سغرا فاطمہ بنت حسین ہوں، میرا نام سغرا ہے، میرے بابا کوفہ گئے ہیں، پہلے مکہ بول کر گئے تھے، پھر بعد میں چچا عبداللہ ابن جعفر نے بتایا کہ وہ لوگ کوفہ چلے گئے اور میں اس وقت بیمار تھی. میں نے بہت کوشش کی جانے کی لیکن وہ مجھے لے کر نہیں گئے. اور وہ میرا بھائی ہے نا علی اکبر، میں اس سے اتنی ناراض ہوں کہ جب ملے گا تو ساری ناراضگی اس پہ اتاروں گی. میرا خط کوئی نہیں لے جاتا، نہ وہاں سے انہوں نے آج تک کوئی خط بیچا خیر خیریت کا، اور نہ ہی کوئی باتیں مجھ سے کوئی بتاتا ہے. میں نانا کے یہاں آتی اور کہتی ہوں یا رسول اللہ میرے نانا آپ مجھے ان کے حال سے مطلع کریں، کوئی میرا حال ان تک پہنچائے. تو میں نے کہا کہ شہزادی میں اہل بیت کا محب ہوں اور میں کوفے جا رہا ہوں، اگر وہ کوفے میں ہوں گے تو تم اپنا خط دے دو، میں تمہارا خط ان تک پہنچا دوں گا اور تمہاری ناراضگی من و ان ان تک پہنچاؤں گا. تو اس نے کہا پھر چچا ایسا ہے تو آپ میرے گھر چلیں. اس کے بعد گھر لے گئی اور گھر لے جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے کپڑے اس نے مجھے دیے اور کہا کہ یہ کپڑے میں نے اپنے بھیا اصغر کے لیے سل رکھے ہیں، تو یہ کپڑے لے جانا اور اصغر کو دے دینا اور یہ میرا خط لے جانا، اور یہ میں اس پر تمہیں کوئی اجرت نہیں دے سکتی. میری دادی فاطمہ کے جہیز کے کچھ برتن میرے گھر میں، یہ لے جاؤ انعام کے طور پہ، لیکن خط میرے بابا تک ضرور پہنچانا اور کہنا کہ جس وقت میرا خط ملے میرے اصغر کو اسی وقت نئے کپڑے پہنانا. دیکھو کتنی بڑی گٹری باندھ کر کے دی ہے. مولا علی اصغر نے جیسے مولا علی اصغر کے لیے کپڑے، امام حسین نے جیسے ہی سنا ایک بجلی گری دل پر. ہاں یہ خط کیا تھا؟ یہ قیامت تھی.
کپڑوں کی گٹھری خط لیا اور اس کو کہا پھر تو یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا مولا میں کوفہ جا رہا تھا، دور سے بڑی فوج دکھی تو میں نے سوچا خطرہ ہے، تو میری اونٹنی اس طرف دوڑنے لگی تیزی سے اور میں یہاں تک قدرتی طور پہ پہنچ گیا، یہ خط لیجئے۔ مولا حسین نے گٹھری لی اور اندر گئے خیمے میں۔ بیبیوں نے کہا حسین میرے مولا یہ کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں صغرا نے خط بھیجا ہے اور علی اصغر کے لیے تحفہ بھیجا۔ اسی لیے کہتے ہیں کربلا میں سب بے کفن رہے، ایک علی اصغر کو کفن میسر ہوا، اس لیے کہ صغرا نے بہت سے کپڑے سل کر کے بھیجے تھے، گٹھری کھلی تو اس میں کپڑے نکلے۔ امام نے کہا کپڑے اٹھا کر اصغر کے لاشے پہ ڈال دو، اصغر تیری بہن صغرا نے تجھے تحفہ بھیجا۔ اس کے بعد بی بی زینب نے کہا حسین میری صغرا کا خط تو کھول۔ صغرا کا خط کھولا تو سلام لکھا تھا، میرے بابا تمہیں سلام، پھوپھی کو سلام، امیوں کو سلام، بھائی علی اکبر کو سلام، اور شکایت شکایت شکایت۔ اس میں ایک عبارت یہ تھی علی اکبر تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ تو لوٹ کر آئے گا اور مجھے لے جائے گا، جب تو میرے سامنے آئے گا تو میں ساری شکایتوں کا بدلہ تجھ سے لوں گی۔ علی اکبر تو نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ حسین خط پڑھتے جاتے اور علی اکبر کی لاشیں کو دیکھتے جاتے، کاش زینب کا صغرا کا خط نہ پہنچا ہوتا تو یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ ایک آگ و فغاں کا منظر تھا۔ مولا حسین نے آنسو خشک کیے اور میدان کربلا کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اتنے میں امام زین العابدین کو ہوش آیا، بابا سب گئے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا، سیدوں کو تیری ذریعے سے پیدا ہونا ہے دنیا میں، حسین کی اولاد تیرے ذریعے سے رہے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ تیرے ذریعے سے جاری رہے گا، بیٹا میرے سینے لگ جا۔ حسین نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا۔ نبی کے سینے سے علی نے جو راز پائے تھے علی نے امام حسن کو دیا، امام حسن کے سینے کی راز امام حسین کو، امام حسین کے سینے کی راز حضرت امام زین العابدین کو، امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، اپنا جانشینی کا امامہ باندھا اور اس کے بعد حسین کربلا کی طرف جانے لگے۔ زینب نے آواز دی حسین رکو، ٹھہرو، ایسے نہیں، ابھی وارث بے وارثہ اتنی آسانی سے تم کربلا میں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتا ہے جب امی دنیا سے جانے لگی تھی تو جاتے جاتے کچھ امانتیں دی تھی نا؟ زینب نے گٹری کھولی اور ایک دوپٹہ نکالا، کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانو۔ مولا حسین نے دوپٹے کو چوما، ماں کا دوپٹہ تھا، کمر میں باندھا۔ اس کے بعد حضرت جعفر کی ڈھال لی، جعفر طیار کی، حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ پٹکا لیا، ذوالفقار حیدری لی، نانا کا امامہ سر پہ باندھا، امام حسن کی زرہ پہنی، اور اس کے بعد مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے کربلا میں پہنچے۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان کا سامنا کیا، شمر پلید نے کہا حسین اتنی دیر کر دی، کیا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت کر لیں؟ مولا حسین نے کہا پلید اپنی زبان روک، اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی 18 سال کا بیٹا نہ گواتا، 19 سال کا قاسم نہ گواتا، اونو محمد کو قربان نہ کرتا، معصوم علی اصغر کی شہادت گوارا نہ کرتا۔ میں بہن سے مشورہ نہیں،
بلکہ اپنے گھر والوں کو نصیحت و وصیت کر رہا تھا. آپ نے وصیتیں بھی کی, میرے بعد ماتم نہ کرنا, بے پردہ نہ رہنا, منہ نہ نوچنا, خلاف شریعت عمل نہ کرنا, نمازوں کو ترک نہ کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا. یہ حسین صرف گھر والوں کو نصیحت نہیں کر رہے تھے بلکہ ہر سچے حسینی کو نصیحت کر رہے تھے کہ میرے بعد تم کو میری اس نصیحت پر عمل کرنا ہے, جو میرا ہے وہ اس نصیحت پر عمل کرے گا. اے رونے والو, مولا حسین کے جانثارو, میں تم کو حسین پاک کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اگر سچے حسینی ہو تو مولا حسین کی اس وصیت کو بار بار دہراؤ. میرے بعد ماتم نہ کرنا, خلاف شریعت عمل نہ کرنا, بے پردگی کا اظہار نہ کرنا, نمازوں کو ترک نہ کرنا, صبر کرنا, زبان پہ شکوے مت لانا. یہ مولا حسین کی وصیتیں ہیں. آج بھی تم اس پہ عمل کرو گے تو میرا مولا حسین کا قرب تمہیں نصیب ہوگا, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, محفل حسین میں شہادت حسین بیان ہو رہی ہے, سچی توبہ کر کے جاؤ. آج سے پہلے کی جو زندگی تھی اس زندگی سے پلٹ جاؤ, اللہ کی طرف پلٹو, سچی توبہ کرو. جو بے نمازی تھے نمازی بن جائیں, جو لوگ داڑیاں منڈانے والے تھے سچی توبہ کر کے چہروں پہ داڑیاں سجائیں. مولا حسین سے کہے, میرے مولا تم نے جن مقصد کے لیے قربانی دی تھی آپ کے غلام ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. جڑ جاؤ سنی دعوت اسلامی سے, اس تحریک کے مشن کو دیکھو. یہ سنی دعوت اسلامی کا مشن امام حسین کا مشن ہے. یہ تحریک وہ مشن لے کر کے چلی ہے کہ گھر گھر پیغام عشق رسول کو پہنچائیں گے, محبت رسول کے پیغام کو پہنچائیں گے, نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے. ہر جوان پہ محنت کر کے ایسا بنا دیں گے کہ دیکھ کر دنیا پکار اٹھے گی کہ جب حسین کے غلام ایسے ہیں تو مولا حسین کا کردار کیا ہوگا. مولا حسین کربلا میں پہنچے اور کربلا میں پہنچ کر ان ظالموں کو کہا, مجھے پہچانو. آپ نے کہا, مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں. کہا, مجھے پہچانو, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں. اور فرمایا, روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں. تم نے مجھ پہ پانی بند کیا, میرے بچوں کو میرے سامنے شہید کیا. یزید شرابی ہے, زانی ہے, فاسق و فاجر ہے, دین کی حدود کو توڑنے والا ہے. تمہیں سب پتا ہے, پھر تم اس کی تائید کیوں کرتے ہو؟ آج بھی اگر تم میرے نانا کے دین کے حمایتی بن جاؤ, آج بھی اگر تم شریعت مصطفیٰ کے محافظ بن جاؤ, مصطفیٰ کی شریعت کے محافظ بن جاؤ, تو میں تم نے جو کچھ کیا ہے معاف کر دوں گا. لیکن اللہ کے دین کی مدد کرو, دین کو, حقیقت کو پہچانو. لوگوں کے کلموں پہ اعتبار مت کرو, یزید کے کلمے پر اعتبار مت کرو. وہ کلمہ پڑھ کے بھی اہل بیت کا دشمن ہو گیا ہے, نبی پاک کی شریعت کا دشمن ہو گیا ہے. اس لیے دھوکہ نہ کھاؤ. حسین یہ خطبہ صرف یزیدیوں کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ عالم اسلام کو دے رہے ہیں. اور حسین بتانا چاہتے ہیں, میرے بعد بھی دو گروہ ہوں گے, ایک کلمہ پڑھ کے نبی کی توہین کرنے والا, اہل بیت کا گستاخ, اہل بیت کا بے ادب. تو اس وقت بھی دیکھ لینا کہ تم کس کے ساتھ ہو. یاد رکھنا, اگر تم نے کلمے کا اعتبار کیا, اذانوں کا اعتبار کیا, نمازوں کا اعتبار کیا, حسین کے نانا کی شفاعت نہیں ملے گی. یاد رکھنا, اگر حقانیت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو اہل بیت کس کے ساتھ ہے. اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے کہ حسین سے لے کے زین العابدین تک, باقر تک, جعفر تک, علی تک, نقی, موسیٰ کاظم, رضا علی, غوث پاک, غریب نواز, حتیٰ کہ امام مہدی بھی جس مسلک میں تشریف لائیں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوگا. اس لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, سچے حسینی بننا ہے, تو اس طرف آؤ جدھر اہل بیت ہیں. ہاں, اہل بیت کی باتیں تو سب کرتے ہیں,
اہل بیت کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کا احترام کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کی محبت کس کے پاس ہے؟ مولا حسین نے طویل خطبہ دیا. ان ظالموں نے کہا حسین یہ محفل واعظ نہیں، یہ تقریر کی جگہ نہیں، ہم نے تمہیں خطبہ سنانے کے لیے نہیں بلایا، یا بیعت کرو یا جنگ کرو. دیکھا نبی کی اولاد کو نہیں پہچانتے. کیوں؟ اس لیے کہ خون میں شرافت نہیں ہے تو نہیں پہچانتے. جہاں ہے وہاں تو قدموں میں دل بچھاتے ہیں. مولا حسین نے اتمام حجت کر دیا، حجت تمام کر دی. اور جب حجت تمام کی، چاروں طرف سے وہ مولا حسین کو گھیر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے حسین شہید ہو جائیں تاکہ وہ خوشیوں کے شادیانے بجائیں. گھیر لیا، لیکن حسین سے لڑنا بھی تو اتنا آسان نہ تھا. بزدلی سے نہیں مرنا چاہتے تھے، لڑ کر مرنا چاہتے تھے. حسین عزم کا نام ہے، حسین حوصلے کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے، حسین عزم کی بلندی کا نام ہے، حسین اولو العزمی کا نام ہے، حسین تقوی کا دوسرا نام ہے، حسین فارق حق و باطل کا نام ہے، حسین ناطق قرآن کا نام ہے، حسین آبروئے اسلام کا نام ہے، حسین ایمان کا دوسرا نام ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے، حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، حسین جانے ولایت ہے، حسین آبروئے ولایت ہے، حسین رسالت کے گلستہ کا پھول ہے، حسین سیدہ فاطمہ کی آنکھوں کا تارا ہے، حسین نبی کا دلارا ہے، حسین وہ ہے جس کو نبی سینے پر چڑھاتے ہیں. آج وہ حسین ذوالفقار حیدری کربلا میں یوں چمکاتا ہے کہ آج بھی اس کی کھنک جانے والوں کو میدان کربلا میں محسوس ہوتی ہے. چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیرا گیا ہے، تلوار چل رہی ہے، کھنک جو ہے تلواروں کی آ رہی ہے. ایسے میں امام پر تیر چلائے جاتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایک عورت نے دیکھا کہ ایک خاتون پردہ پوش ہے جو کربلا سے کنکر چنتی ہے اور اپنی آستین سے مٹی صاف کرتی ہے. اس خاتون نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو اس نے نقاب الٹ کر کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، فاطمۃ الزہرا ہوں. کہا آپ کنکر چن رہی ہے، آپ پتھر اٹھا رہی ہے، آپ جو ہے وہ مٹی صاف کر رہی ہے. کہا تجھے نہیں معلوم میرا بیٹا حسین کربلا میں کل شہید ہونے والا ہے. ماں ہوں نا، آج وہاں جہاں میرا بیٹا حسین گرے گا وہ مٹی صاف کر رہی ہوں، وہ کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے. حسین گھوڑے پر ہے، لڑتے لڑتے نڈھال ہو جاتے ہیں. 3 دن کے پیاسے ہیں، دل پر اتنے زخم ہے بیان نہیں ہو سکتے. صبح سے لے کر دوپہر تک تو لاشیں اٹھا رہے ہیں. چھلنی چھلنی ہے دل اور پورے بدن پر نیزے اور تیر کے نشان ہے. تیر ایسے لگے حسین کو نکالنے کی مہلت بھی نہ ملی. لوگوں کے تیر حسین نے نکالے، آج حسین کا تیر نکالنے والا کوئی نہیں. میرا مولا حسین 72 زخم کھا کر اور پورے جسم میں تیر تھے. ایک تیر سینے میں لگا، حسین عرش کا تارا زمین پہ آ گیا. دین کی آبرو لا الہ الا اللہ کی بنیاد زمین پہ آیا. اس طرح کہ حسین نے اپنی پیشانی کو سر سجدے میں رکھا اور جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا مولا حسین نے آواز دی میرے کریم سب لٹا دیا امتحان میں، عشق کے امتحان میں، اب بتانا کہ تو راضی ہے کہ نہیں. غیب سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بلکہ یوں کہا جاتا ہے حسین تو میری رضا پوچھتا ہے، یہ بتا کہ تو بھی راضی ہے کہ نہیں. ایسے میں ایک پلید جو ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد مولا حسین کی گردن پر ایک وار کرتا ہے اور مولا حسین سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. جیسے حسین کی گردن کٹی سورج شرم کے مارے گہن لگ گیا، سورج پر گہن لگا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر اندھیرا چھا گیا، تاریکی چھا گئی، خون کی برسات ہونے لگی. یہ سارا منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.